4 روز کیسے نکلے تھے امی کے انتقال کے بعد، اس وقت میں اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ گھر جاتا ہی نہیں تھا۔ گھر میں ایسا سناٹا ہوتا کہ مجھے لگتا میرا دم گھٹ جائے گا۔ امی نے بھی بابا کی طرح آخری سانسیں میرے بازو میں لی تھی۔ ایک اور گھر والے نے میرے ہاتھوں میں جان دی تھی۔ میں نے ان کی آخری سانسیں محسوس کی ہیں۔ تم کو پتہ ہے وہ آخری دھڑکن اب بھی مجھے محسوس ہوتی ہے صنم۔ یہ جو دل ہوتا ہے نا، یہ اپنی تکلیف پر ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ اپنوں کی تکلیف پر اتنی کرچیاں ہو جاتی ہیں اس کی کہ چاہ کر بھی نہیں سمیٹی جاتی۔ گھر میں ایسا سناٹا تھا کہ سانس لو تو اس کی ابھی آواز آئے۔ 4 روز تک میں ہر کونا چھانتا رہا، باجی نہ ملی۔ ایک دن میں ایک سنسان گلی سے گزر رہا تھا، سامنے سے اچانک ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آنے لگی۔ میں نے بہت مشکل سے بریک مارا، گاڑی رکی تو شیشے نیچے کیا تو لڑکی بولنے لگی، بھائی میری مدد کریں پلیز۔ وہ ہانپ رہی تھی۔ کیسی مدد؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ بھائی وہاں اندر کی طرف ایک لڑکی پھنسی ہوئی ہے۔ وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ رجکا کر پوچھا گیا۔ بھائی میں پھنس گئی تھی، کچھ لڑکوں نے مجھے اغوا کر دیا، وہ لوگ میری عزت لوٹنا چاہتے تھے، میں نے کراٹے سیکھے ہوئے ہیں اس لیے مار کر بھاگ گئی، لیکن نکلتے وقت مجھے ایک لڑکی نظر آئی تھی، شاید وہ بھی اغوا ہوئی ہو، آپ ساتھ چلیں تو ہم اسے بھی نکال لیں۔ وہ جلدی جلدی بولی۔ ہاں ہاں چلو، فوراً حامی بھر لی گئی۔ میں تو ہمدردی کرنے چل پڑا تھا، لیکن پورا راستہ ہم جتنے خوفناک راستے سے نکلے اور جب اندر گئے تب پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی باجی تھی، جو بالکل ہی ابتر حالت میں ایک لڑکے کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ ان کے بال اس قدر بکھرے ہوئے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی درخت کی ساری ہریالی طوفان کی زد میں آ گئی ہو۔ وہ ایک ایسا وجود بن گئی تھی جس کو دیکھتے ہی مجھے اپنی نظریں اٹھانا بے انتہا مشکل لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی سب لڑکے بھاگ گئے اور وہ لڑکی دوڑتی ہوئی باجی کے پاس آئی، انہیں اپنی شال میں چھپا لیا۔ میں انہیں فوراً ہسپتال لے آیا۔ وہ جس حالت میں تھی انہیں فوراً ہی ایڈمٹ کرنا پڑا۔ عادی کے گھر سے جانے کے بعد فضا فیض کو لے کر ساحل سمندر آ گئی۔ گاڑی چونکہ فضا ڈرائی کم مرنے کی تیاری زیادہ کرتی نظر آتی، یہ فیض کا ماننا تھا، لیکن وہ بیچارہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ پہلی بار ٹوکنے پر ہی فضا نے اس کے منہ پر ٹیپ اور آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ اب وہ آرام سے ہنستے ہوئے ڈرائیو کرتی اور فیض کبھی ادھر ٹکرا تو کبھی ادھر اس کا سر لگتا۔ وہ بے حد پریشان ہو چکا تھا، اس قسم کے سفر سے کہیں سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ فیض کو اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے لے جا رہی ہے، بلکہ کوئی بھی دیکھتا تو کہتا کہ اس بیچارے کو اغوا مت کرو۔ مگر فضا محترمہ نے ساحل پر جا کر ہی اس کا منہ اور آنکھیں کھولی۔ وہ اس وقت اتر چکی تھی، سو وہ بھی جلدی سے ادھر اترا۔ ارد گرد دیکھتے وہ حیرت سے بولا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں یار؟ مزے کرنے؟ وہ چیک اپ؟ اچھا وہ کیسے؟ اسے غیر نظر دیکھتا پوچھا تھا۔ جیسے سب کرتے ہیں وہ مزید چیک۔ فیض چلو ہم اس جگہ چلتے ہیں۔ اس طرف ان کے بہت سے دوست فیض اور فضا کا انتظار کرتے، وہ اسے کھینچ کھینچ کر اوپر لے جا رہی تھی اور وہ پورا راستہ کبھی اس کے بالوں کو چھیڑتا، کبھی ہاتھ پکڑ اور وہ شرما شرما کر چھڑواتی۔ یار نہ کرو ایسے۔ وہ اس کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھتے ہوئے پیار سے بولا، میں نے کیا کیا ہے فیضی؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی، تم میرا ایسا خیال رکھو گی، ایسے مجھے پیار دو گی تو میں تمہیں بخشوں گا، نہیں جانتی ہو نہ ادھار کسی کا نہیں رکھتا میں، تو پھر تم تو میری جان ہو فضا ڈارلنگ۔ وہ پیار سے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولا، جو اتنی تیز ہوا ہونے کی وجہ سے اڑ رہے تھے۔ فیضی یہاں لوگ ہیں بہت سارے۔ وہ ہاتھوں کو کھول کر بولی، ہاں تو کیا ہوا؟ ابھی تم میری منقوہ ہو، اگلے ہفتے تمہیں بیوی بنا کر لاؤں گا۔ وہ اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں پہنچے، سب دوستوں نے مل کر فیض کے لیے چیخیں مار مار کر گانا شروع کر دیا اور اس میں سرفہرست فضا ہی تھی۔ فیض تو ایسی خطرناک قسم کی برتھ ڈے نہیں چاہتا تھا، اس پورے ماحول میں ان کی آواز کان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ اپنی بے سری آواز وہ لوگ نہ جانے کس کس گانے کی ٹانگیں توڑ کر اسے اپائج کر کے گا رہے تھے۔ اگر ان کو گانے والے جو سن لیتا تو مارے غم کے ہی مر جاتا، بچ گیا بیچارہ۔ سب نے خوفناک انداز میں فیض کو وش کیا، پھر کیک کے ایک دو پیس سی انسان کے بچوں کی طرح کھائے اور پھر کیک کا جو حال ہوا وہ تو کیک ہی جانے۔ اس کے بعد سب نے مل کر فیض سے ہی ٹریٹ لے ڈالی اور اس کی پوری 1 مہینے کی پے کھا گئے۔ وہ تو اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ اب پورا باقی کا مہینہ فضا کے نخرے کیسے اٹھا پائے گا۔ اتنی مہنگی پارٹی کے بعد جب وہ شام گھر جانے کے نکلے تب فضا کو صنم کا خیال آیا اور وہ فوراً سے ہادی کو کال ملانے لگی۔ دوسری بیل پر ہادی کی بھیگی آواز گونجی، السلام علیکم فضا۔ وعلیکم السلام بھائی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ متفکر سے پوچھنے لگی۔ فیض نے فوراً گاڑی روکی اور فضا سے فون مانگا۔ فون اب فیض کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ہادی آرام سے بولا۔ پکا بھائی تو ٹھیک ہے نا؟ فیض تو سب سے بلائے وقت دوبارہ سے خیریت پوچھنے لگے۔ ارے بھائی تم دونوں ابھی تک گھوم رہے ہو ساتھ؟ ہادی نے مسکرا کر پوچھا، تو بات مت بدل، سچ بتا ٹھیک ہے نا؟
تو وہ اس کی آواز سن کر ہی پریشان ہو رہا تھا۔ ارے یار مجھے زکام نہیں ہو سکتا کیا؟ ہادی نے مصنوعی اس کا صنم تو اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی ہی یہ آدمی کتنا کمزور نظر آ رہا تھا۔ وہ ہمت نے اس کا احاطہ شروع کر دی تھا جس ہال میں وہ زیادہ تر بند رہتا تھا۔ وہ اب بھی مسکرا کر صنم کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں فیض کی باتیں سن رہا تھا۔ ہو سکتا ہے میرے بھائی، لیکن فیض نے کوئی دلیل سوچی۔ ہاں بس وہی ہو گیا یار، اور کچھ نہیں، ہادی نے اطمینان سے کہا۔ اچھا تو پھر تو کب آئے گا گھر؟ فیض چہ کر رات کو ہی آؤں گا آرام سے، ہادی آرام سے بولا۔ او بھائی رحم تو کھا مجھ پر، ابا جان غصہ ہو جائیں گے مجھ پر۔ فیض نے ہادی کو ڈرانا چاہا۔ کچھ نہیں ہوگا یار، اب میں رکھتا ہوں، جو ٹائم بچہ ہے میں سے ابھی اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، ہادی نے صنم کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ جھیم گئی۔ تھوڑی دیر پہلے والے ہادی کا شائبہ تک نہ تھا۔ او ہو میرے بھائی بھابھی کیا آئی، ہم تو پرائی ہو گئے، فیض نے دہائی دی۔ ناٹک کو سنبھال کر رکھ، اب نے جب آؤں گا تب دوبارہ شروع کریو۔ ہادی نے اس کی دہائی نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اوکے باس، جلدی آ جانا میری جان۔ آخر وہ شرارت سے بولا، فضا مار ڈالے گی مجھے، ہادی ہنستے ہوئے بولا، اور صنم محترمہ جو کب سے اسے دیکھ مبسوط تھی، اچانک سے ہنستے دیکھ کر اور کھو گئی، اور وہ جانتا تھا صنم میڈم آپ کیسے ہوش میں آئیں گی۔ چل بھائی میں رکھتا ہوں، رات کو ملتے ہیں، اللہ حافظ، فیض بولا۔ ہم چل، اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہی ہادی نے فون رکھا اور صنم کی طرف متوجہ ہوا جو دوبارہ ساری دنیا بلائے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ہادی کے چہرے پر جاندار سی مسکراہٹ آئی، آہستہ سے دوبارہ صنم کے قریب ہوا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ وہ اب بھی متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ اب ہادی کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، وہ مزید صنم کے قریب ہوا اور صنم کے اوپر جھک گیا۔ وہ ابھی بھی ہوش میں نہیں آئی۔ ہادی سوچ رہا تھا کہ وہ صرف اس کی خوشبو سے ہی ہوش میں آ جائے گی، لیکن ایسا ہی ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ فوراً اس کے دونوں گالوں پر جھکا اور ایک شریر سی اشارت کر کے سیدھا ہوا، اور وہ جو آرام سے اپنے کام میں لگی ہوئی تھی، اشارت پوری کی پوری ہل گئی۔ وہ جیسے ہی سیدھا ہوا، صنم مکمل سرخ ہو چکی تھی، اور وہ دلچسپی سے اس کے چہرے پر پھیلی حیا کی سرخی دیکھ رہا تھا، اور وہ نظریں جھکائے شرمائی ہوئی سی بیٹھی تھی اور ایسے کرتے ہوئے سیدھے ہادی کے دل کی تار چھیڑ رہی تھی۔ صنم مت کرو یار، ایسے دیوانہ ہو جاؤں گا میں تمہارا، وہ محبت سے بولا، اور وہ اٹھ ہی گئی بیڈ سے۔ اسے ہادی کے ارادے کافی خطرناک لگ رہے تھے۔ کہاں چلی محترمہ کی سواری؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس پلنگ سے اٹھ کر سنگار میں اس کے آگے کھڑی ہو گئی اور بالوں میں برش چلانے لگی۔ وہ آہستہ سے کھڑا ہوا اور قدم قدم چلتا صنم کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور وہ اس کی چاپ سنتی ساکت ہو چکی تھی۔ ہادی نے آہستہ سے صنم کے گرد سار باندھا اور اس کے کندھوں پر ٹھوڑی رکھی اور سرگوشی نما انداز میں بولا، یو آر دا ویری پریشیس فار می، تم میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ وہ دوبارہ سے آنکھیں موند چکی تھی، وہ ہادی کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ دوبارہ سرگوشی نما انداز میں بولا، تھینکس فار کمنگ ان مائی لائف، میری زندگی میں آنے کا شکریہ۔ یو آر گفٹ آف اللہ فار می، تم میرے لیے اللہ کا تحفہ ہو۔ یہ کہتی وہ دوبارہ جھکا اور صنم کے گرد سار کو مزید تنگ کیا، اور صنم کا تو شرم سے برا حال تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ آرام سے اس کی سانسوں کی تپش محسوس کر سکتی تھی، اور ویسے بھی وہ شوہر کم، محبوب زیادہ تھا، اور محبوب شرارت پر اتر آئے تو کس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نہیں آئے گا۔